جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد نے اسے روایت کیا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا، اور بہت سے راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہیں، یعنی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ اس قیام سے رب جگہ کے سوا ان کے کچھ پلے نہیں پڑتا، ان کے حصے میں کچھ نہیں آتا۔ یعنی روزہ جو ہے اس کا مقصد صرف بھوکے پیاسے رہنا ہی نہیں، بلکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں پڑھا، لعلکم تتقون۔ آیت میں دہراتی ہوں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو مانتے ہو اور جو سچے دل سے ایمان لائے ہو، اب تمہارا تقاضا کیا ہے، تمہارا ایمان تم سے کیا چاہتا ہے؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، روزے لکھ دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد بتایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم یا شاید کہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خطاب کیا ہے، ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، ہم سے اور آپ سے میرے بہنوں خطاب ہے کہ تم ایمان والے ہو تو تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ کیا ہے، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لہٰذا تم روزے رکھو۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے روزہ کہ جو صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیا گیا ہے، یعنی تم یہ جو امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ جو ہے، صرف اسی امت کے اوپر روزے فرض نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں انبیاء کی، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ اصل میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑی سی تسلی بھی دینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر جب ہم کوئی کام کرنے چلیں ہمیں مشکل لگتا ہے، اور اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں یہی کام جو ہے وہ لوگ بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ کام کیا ہے، آسان ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو ہم اکیلے ہی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم سے زیادہ اور لوگ بھی ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی پریشانی ہمارے اوپر آتی ہے اور ہم کسی اور کا حال سنیں کہ ہاں فلاں شخص بھی کیا ہے اس پریشانی میں مبتلا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل کو ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ ہاں ہم اکیلے ہی اس آزمائش میں نہیں ہیں، اس تکلیف میں نہیں ہیں، اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تکلیفوں سے پریشانیوں سے گزر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہماری ہمت باندھ رہا ہے کہ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں تھا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ مقصد کیا ہے روزے کا؟ مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم بچ جاؤ۔ تقوی یعنی شاید کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے واو قافیہ وقیہ، اس کو کہتے ہیں، اس کا جو مطلب ہے اسے آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، قرآن کی نافرمانی سے بچنا، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ جس طرح سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، ہمیں پرہیز کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور ایک لسٹ دے دیتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ورنہ یہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ آپ کیا ہے، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں سے بچیں اور نیکیوں کو اپنائیں، نیکیوں کو اپنے اندر کیا ہے، جذب کریں، نیکیوں میں آگے بڑھیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کے اور بھی کچھ مطلب جو ہیں مفسرین نے لکھے ہیں، جیسے پاس و لحاظ رکھنا، یعنی جیسے مان لیجئے اگر آپ بس میں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی بزرگ آ جاتے ہیں، ان کے لیے سیٹ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے اور ان کو مشکل ہو رہی ہے کھڑے ہونے میں، سفر کرنے میں، تو اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم دردی کے جذبے کے ساتھ ہم خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کو بٹھال دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے اس شخص کا یعنی اس بزرگ شخص کا لحاظ رکھا، پاس رکھا کہ ہم نے ان کو جگہ دے دی۔ تو اسی طریقے سے کیا ہے، اگر بندہ مومن، اللہ کا بندہ، مومن بندہ اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے، یہ جانتے ہوئے کہ جو میرا مالک ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ میرے ساتھ جو دل چاہے کر سکتا ہے،
وہ مجھے فنا بھی کر سکتا ہے اور اگر میں اچھے کام کروں تو مجھے ریوارڈ بھی دے سکتا ہے, مجھ سے خوش بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے گناہوں سے بچ جانا اور نیکیوں کی طرف آنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ تقویٰ کہلاتا ہے. تقوی کی مثال آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتی ہیں جیسے ایک خاردار جھاڑی ہو, یعنی ایک کانٹوں سے بھری ہوئی ایک جھاڑی ہو, اور اگر آپ کو اس سے گزارا جائے تو انسان کس طرح سے چلے گا؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے, سمیٹتے ہوئے کہ کہیں میرا دامن یا میرا دوپٹہ یا میری قمیض, میری شلوار کانٹے میں نہ پھنس جائے اور پھر پریشانی ہو. تو جس طرح سے ایک خاردار جھاڑی ہو اور اس بچتے ہوئے چلتے ہیں, تقوی کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ جس شخص کے اندر تقوی ہو یا کوئی اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہے تو گناہوں سے, اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اس طرح سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہوئے چلے کہ کہیں میں ادھر پھنس نہ جاؤں, کہیں میں ادھر الجھ نہ جاؤں. تو یہ چیز جو ہے تقوی ہے. اور تقوی کا یا جتنی بھی عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں اللہ تعالیٰ نے, نماز ہو, روزہ ہو, زکوٰۃ ہو, حج ہو, یہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادتیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں, ان سب کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تقویٰ, اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہونا. اب دیکھیے روزے کے تعلق سے کتنا زیادہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ کھانے پینے کے مواقع ہوتے ہوئے بھی ہم کھاتے نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر, اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو اگر انسان کیا ہے صرف کھانا پینا چھوڑ دے اور برائیوں سے نہ بچے اور اس کے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فضیلت بیان کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کے لیے کیا ہے؟ جنت کا ایک خاص دروازہ ہے. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے, جس سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے, اس کے علاوہ اس دروازے سے کوئی دوسرا شخص داخل نہیں ہوگا. یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے. اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مان لیجئے کوئی حویلی ہے یا کوئی گھر ہے اور اس میں کیا ہے؟ مختلف قسم کے دروازے ہیں. ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے نوکر جو کام کرنے والے ہیں آتے جاتے ہیں, وہ ہمیشہ ہی کھلا رہتا ہے. ایک دروازہ ایسا ہے کہ جس سے گھر والے آتے جاتے ہیں, جو بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں تو اس میں اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے. تو پھر کیا ہے کہ ایک دروازہ ایسا ہے جس میں عام طور پر گھر والے جو ہیں وہ آتے جاتے ہیں. ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی کبھی کھلتا ہے, اور کوئی اگر خاص آئے, کوئی خاص لوگ آئیں تو ان, اب مان لیجیے گھر میں کام کرنے والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے کون کھڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا, وہ تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ان کا تو ایک معمول ہے. اسی طریقے سے گھر والے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں باہر, لیکن جب کوئی خاص انسان آئے یا کوئی خاص فیملی آئے اور آپ کو ایک رائل ٹریٹمنٹ اس کو دینا ہو تو کیا ہوتا ہے کہ گھر والے بھی اس کو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور خاص گیٹ اس کے لیے کھول دیا جائے, اس میں ڈیکوریشن ہو. یا جیسے آج کل ہم شادی وغیرہ کے فنکشنز میں جاتے ہیں تو جو ٹریٹمنٹ بارات والے جو آتے ہیں یا دولہا کی سائڈ والے جو لوگ آتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے کہ ہاتھ میں اگر آپ پھول بھی تھما دیں یا گلوں میں ہار ڈال دیں یا عطر کی چھینٹیں جو ہیں ان کے اوپر دے دیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک رائل ٹریٹمنٹ ان کو دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ امیجن کریں کہ جنت کا ایک دروازہ جو ہے باب ریان کھول دیا گیا ہے, اور پھر کیا ہے؟ فرشتے آپ کے استقبال ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہے, اور اعلان کر دیا جائے کہ جو روزے دار ہیں صرف وہی اس دروازے سے داخل ہوں گے, اور آپ اس کیٹیگری میں کھڑے ہوں, تو پھر ہماری خوشی کا اس دن کیا عالم ہوگا. ہمیں سے ہر ایک یہ چاہے گا کہ ہمیں ایسا رائل ٹریٹمنٹ ملے, اور وہ تو پھر کیا ہے؟ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی مہمان نوازی ہے, اور وہ تو پھر اللہ کا مہمان ہوگا. اللہ کی مہمان نوازی کیسی ہوگی اس کا تو شاید ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہمیں اس دروازے سے داخلہ نصیب ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید روزے کی اہمیت بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی ایمان ہوا, کیا ایمان؟ کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے, اور احتساب یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے. اگر اس طرح سے کوئی انسان روزہ رکھے تو کیا ہوگا؟ ریوارڈ کیا ہے؟ اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ڈھال کی طرح ہیں.
جس طرح سے کیا ہوتا ہے دشمن سے ڈھال ہماری حفاظت کرتی ہے اور جو حملے ہوتے ہیں اس سے ہمیں بچاتی ہے، اسی طریقے سے روزہ جو ہے وہ کیا ہے ڈھال ہے. لہٰذا جب کوئی شخص روزے سے ہو یعنی روزہ رکھ لے تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور دنگے فساد سے پرہیز کرے، لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرے. اور اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے سے ہوں، مجھ سے تم یہ توقع نہ رکھو کہ میں تم سے لڑائی جھگڑا کروں گا یا تمہارے ساتھ تمہاری اس بدتمیزی میں شامل ہوں گا. کیا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار ہوں، لہٰذا میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی ہو. یعنی ہم میں سے اگر کوئی شخص کسی کو افطار کرا دے، مان لیجیے کسی کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھر کھانا کھلا سکے، کوئی پانی ہی پلا دے، کوئی کھجور کا ایک پیس ہی کھلا دے، تو یہ چیز کیا ہے. اب جیسے گھر میں لیڈیز ہیں، ہم لیڈیز ہیں تو ہم کیا ہیں، ہمیں افطار کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ نیت کر لیں بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ارے روزے میں ہم تھک رہے ہیں، ہم پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں یہ بھی بنانا ہے، ہمیں وہ بھی بنانا ہے، ہماری نیت یہ ہو کہ اگر ہم یہ چیزیں نہ بنائیں، مان لیجیے روٹی ہے، روٹی اگر ہم نہ بنائیں تو کچا آٹا تو انسان نہیں کھا سکتا نا، پکا کر یہ کھائے گا. تو اگر ہم روٹی بنا رہے ہیں اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں تو ہماری دل میں کیا نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر اس روٹی کا نوالا روزے دار کے منہ میں جائے گا، جتنے بھی ہمارے فیملی ممبرس ہیں، تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا. ان کو تو ملے گا لیکن ہمیں بھی ملے گا، کیونکہ ہم اگر کھانا بنا رہے ہیں تو اس کھانے سے لوگ جو ہیں وہ افطار کریں گے. پانی دینا ہے، پانی دے دیجیے آپ، اور جیسے جیسے انسان کے اندر پانی اترے گا تو پھر کیا ہے آپ کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے مواقع ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ بڑا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کا اہتمام کر دیں کہ وہ لوگ کیا ہیں اچھے طریقے سے، جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے دیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، تو ہم یہ اہتمام کریں کہ ہم ان کے گھر افطاری پہنچا دیں یا جس طرح سے بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. لہٰذا رمضان جو ہے ہمدردی کا بھی مہینہ ہے. اور بس میں چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹارٹنگ میں روزہ اور قرآن جو ہے اس کو کیا کہا گیا ہے، سفارش کرنے والا. تو اسی تعلق سے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے اور قرآن مجید کے لیے کہا گیا ہے، اے اللہ، یعنی جو دو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن کہیں گی، اے اللہ میں نے اس بندے کو رات کی نیند سے روکے رکھا، اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، لہٰذا ان کی سفارش قبول کی جائے گی. روزہ کہے گا کہ یا اللہ یہ جو شخص تھا یہ میری وجہ سے بھوک اور پیاس سے، لڑائی جھگڑوں سے، برائیوں سے رکا رہا، لہٰذا تو اس شخص کو بخش دے، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما. اور کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی سفارش قبول کی جائے گی. اور قرآن کہے گا کہ اللہ یہ شخص جو تھا میرے پڑھنے کی وجہ سے رات کی نیند سے رکا رہا، یعنی مان لیجیے ہم نماز عشاء کی جو نماز پڑھتے ہیں یا رمضان کے مبارک مہینے میں جو ہم قیام اللیل کرتے ہیں اس میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے. اس کے علاوہ جو ہم جو مرد حضرات ہیں وہ سنتے ہیں تراویح میں، یا عورتیں جو ہے اگر نماز پڑھتی ہیں گھروں میں قرآن کا جتنا بھی حصہ پڑھتی ہیں، تو وہ چیز کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے پڑھنے کی وجہ سے رات کو رکا رہا، قیام کیا اس نے، لہٰذا اس شخص کے حصے میں میری سفارش قبول فرما. اور کیا ہوگا، اس کی سفارش جو ہے اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی. تو یہ کچھ چند احادیث تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اگرچہ یہ کافی نہیں ہے لیکن اگر ہم انہی پر عمل کر لیں تو یہ کافی ہوں گی. تو جاتے جاتے ایک حدیث اور یہ سنتے جائیں کہ اگر ہم رمضان المبارک کے روزے چھوڑتے ہیں، اگر کوئی شخص شرعی عذر کے بنا
شرعی عذر کے بغیر رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیتا ہے تو شرعی عذر سے مراد کیا ہے؟ یا تو کہ انسان سفر میں ہے تو اس کو رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے روزہ. اب سفر یا آرام کا ہو یا پھر یہ کہ مشقت کا ہو، تو اگر انسان سفر میں ہے تو روزہ اس کو رخصت ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے. یا دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ انسان بیمار ہو، اس کو کوئی ایسی، اچھا بیمار سے مراد چھوٹی موٹی بیماری نہیں، اگر اس کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ دوائی نہ لینے پر کیا ہے اس کو بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، جیسے کہ کینسر کی بیماری ہے یا شوگر کی بیماری ہے، کہ اگر وہ انسان یا ہارٹ کا کوئی پیشنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر جیسے مائیگرین کی پرابلم ہے، بہت زیادہ اس میں تیز درد ہوتا ہے، تو ایسی ہی کنڈیشن اگر انسان کی ہے تو کیا ہے اس کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور فدیہ دے سکتا ہے، ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا سکتا ہے. یا پھر حیض و نفاس کی عورتیں ہیں، یعنی پیریڈز کے ٹائم پر یا بچے کے پیدائش کے ٹائم پر جو بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہے انسان کو، عورت کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں وہ پورے کر لے. تو یہ چیزیں جو ہیں شرعی عذر ہیں. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر یا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہم لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہمیں بے حد پرہیز کرنا چاہیے. کہ اگر سر میں درد ہے ذرا سا تو ہم نے روزہ چھوڑ دیا، یا عمومی طور پر ہماری یہ عادت ہی نہیں بنائی یا ہماری عادت ہی نہیں ہے اور ہمارے اندر ایک ڈر سا ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارے اندر کمزوری آ جائے گی، ہمیں چکر آئیں گے، خود بخود وہم جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. اس کو ہم اپنے اندر سے نکالیں. اپنے بچوں کو اگر وہ 10 سال کے ہو چکے ہیں تو ان پر روزے فرض ہیں، 12 سال کے ہیں تو ان پر روزے فرض ہیں، ان کو روزے رکھوائیں اور ان کی اس ایج سے پہلے ان کی پریکٹس کروائیں تاکہ بالغ ہونے تک وہ پختہ ہو جائیں روزے رکھنے میں. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں کہ بیٹا اب تمہیں پورے مہینے کے روزے رکھنا ہے. ابھی تک اس کی عادت بنی نہیں ہے، اس کو بھوک برداشت کرنے کی عادت پڑی نہیں ہے، اب وہ کیسے ایک مہینے کے روزے رکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 یا 4 سال کی عمر سے ہی روزے رکھنے کی ٹریننگ دیا کرتے تھے. تو اس طرح سے جو ہے ہمیں اپنا جو ماحول ہے اس کو بنانا ہے انشاءاللہ. اور روزہ چھوڑنے کے تعلق سے ہاں چوتھی شرط یہ ہے کہ یا تو بچہ ہے، بچے پر روزہ فرض نہیں ہے، اگر وہ بالغ نہیں ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. اور اگر انسان پاگل ہے یعنی اس میں تو کوئی ہوش ہی نہیں ہے تو اس میں اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگر ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر حدیث یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا. مفہوم بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ میں سو رہا تھا اور خواب میں کیا ہوا کہ 2 آدمی آئے، اور انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اور یہ وحی کی ایک قسم ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ 2 آدمی آئے اور انہوں نے کیا ہے مجھے اٹھایا اور ایک اونچے پہاڑ کے سامنے مجھے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چڑھو، یعنی پہاڑ کے اوپر چڑھو. میں نے کہا میں تو نہیں چڑھ سکتا، یعنی بہت اونچا پہاڑ تھا وہ، میں تو نہیں چڑھ سکتا. تو ان دونوں نے کیا کرا، مجھے بغل سے پکڑ کر یعنی میرے کاندھے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہاڑ پر لے جا کر کھڑا کر دیا. پہاڑ پر جب لے جا کر کھڑا کیا گیا تو وہاں کیا ہے شدید یعنی بہت زیادہ چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھیں، اور وہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ وہ جہنم سے آ رہی تھیں، دوزخ سے وہ آوازیں آ رہی تھیں. میں نے دیکھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی ان کے پیر اوپر ہیں اور ان کا دھڑ جو ہے، ان کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہے. اچھا الٹا لٹکنا جو ہے اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ بلڈ سرکولیشن صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا ہے اور سارا خون جو ہے وہ جب آپ الٹا لٹکیں گے تو پھر نیچے کی طرف یعنی سر کی طرف جو ہے وہ سارا خون جمع ہو جائے گا. اب کیا ہے، جب جیسے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ پولیس اسٹیشنز میں بھی جو ہے جو کرمنلز ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے یا ان کو سزا دی جاتی ہے تو الٹا لٹکا کر جو ہے ان کو مارا جاتا ہے، لیکن بہت کم ٹائم کے لیے، کہ اگر زیادہ انسان کو لٹکایا جائے تو انسان کے مرنے کے چانسز رہتے ہیں. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ کیا تھے، الٹا لٹکے ہوئے تھے، اور کیا ہوا کہ فرشتے جو ہیں یعنی جو سزا دینے والے فرشتے تھے وہ کیا کر رہے تھے، ان کے جبڑے چیر رہے تھے، یعنی ہونٹ کا جو یہ جو ہمارے دونوں سائڈ ہیں ہونٹ کے لپس کے، ان کو دونوں سائڈ سے کیا ہے چیرا جا رہا تھا.
اور کیا ہو رہا تھا کہ ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا، یعنی خون تو پہلے ہی سارا جو ہے وہ سر کے سائڈ اور منہ کی طرف جمع تھا الٹا لٹکنے کی وجہ سے. اور پھر کیا ہے آپ سوچیں کہ جب ان کے جبڑوں کو ان کے ہونٹوں کو چیرا جا رہا تھا تب کیا ہے کتنی تعداد میں جو ہے خون نکل رہا ہوگا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے اور کھاتے پیتے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے انجام سے محفوظ فرمائے. اور رمضان المبارک کا جو پاکیزہ مہینہ آنے والا ہے، نیکیوں کا مہینہ، موسم بہار، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں داخل فرمائے کہ جو رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. بہت سی احادیث اور قرآنی آیات آپ کے سامنے آئیں روزے کے تعلق سے اور رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے. پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جتنا اس ٹاپک پر بولا جائے کم ہی ہے، اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا الفاظ جو ہے وہ کم پڑ جائیں گے. بہرحال اگر ہم ان باتوں پہ عمل کریں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بات حق میں نے فرمائی، جو حق میں نے آپ لوگوں کو بتائی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نکل گئی جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کلاس ہماری اب فرائیڈے کو ہوگی اور اس کی ٹائمنگ انشاءاللہ 10 PM ہی رہے گی. اور اس میں جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ دعا سے ریلیٹڈ رہے گا. تو آپ سب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں اور جوائن کیجیے گا انشاءاللہ. تو اب انشاءاللہ منڈے ملاقات ہوگی کیونکہ ہماری جو قرآن کی تجوید کی جو کلاس چل رہی ہے وہ اس طرح چلتی رہے گی. پھر انشاءاللہ منڈے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں کچھ تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو یا میرے بتانے میں کمی رہ گئی ہو اور آپ لوگ معلوم کرنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں.